بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم تیسیر و مصطلح الحدیث میں مقدمے کے بعد یہ جو ابتدائی تعریفات ہیں، تعریفات اولیت، جو ابتدائی تعریفات ہیں تو اسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں چند اصطلاحات ہیں۔ ایک تو علم المصطلح، جو جس فن کی یہ کتاب ہے تو اس کی تعریف کی گئی ہے۔ چونکہ علم المصطلح کی تعریف میں سند اور کوئی بھی علم پڑھنے سے پہلے اس کا موضوع اور اس کی جو غرض اور غایت ہے تو وہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو اسی لیے موضوع اور غرض اور غایت، اس کا ثمرہ، وہ بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ علم المصطلح کی تعریف میں سند اور متن یہ الفاظ آئے ہیں، تو سند اور متن مل کر ہی حدیث کو بناتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ جو دیگر ریلیٹڈ ورڈز ہیں وہ خبر ہے، وہ اثر ہے، خبر ہے اور اثر ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس میں چونکہ سند اور متن، تو یہ تمام اصطلاحات یہاں پر اس کا تذکرہ یہ کیا گیا ہے۔ عبارت ہم پڑھتے ہیں۔ علم المصطلح، علم المصطلح دراصل اصطلاح یہ لغتاً اتفاق کو کہتے ہیں۔ تو کسی بھی فن میں آپ یہ لفظ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر علم المصطلح سے مراد یعنی علم مصطلح الحدیث، یہاں پہ مصطلح سے مراد اصطلاحات ہیں حدیث کی جو اصطلاحات ہیں، تو اس علم کی تعریف کیا ہے، یعنی وہ علم جس میں حدیث کی اصطلاحات بیان کی گئی ہیں، تو اس علم کی تعریف ہم کیسے کریں گے؟ اگرچہ یہاں پر یہ جو تعریف محمود طحان نے کی ہے، دراصل یہ علم الحدیث کی تعریف ہے، یہ علم المصطلح کی تعریف نہیں ہے، لیکن چونکہ ابتدائی طالب علموں کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ جو علم الحدیث کی تعریف ہے تو اسے یہاں پہ علم المصطلح کی تعریف وہ قرار دیا گیا ہے۔ ہوا علم باصول وقواعد، علم المصطلح یہ وہ علم ہے باصول جو چند اصول پر مشتمل ہے، وقواعد اور قواعد پر مشتمل ہے۔ اصول اور قواعد ایک ہی معنی ہے۔ وہ علم جو چند پرنسپلز پر مشتمل ہے، بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ یعرف بہا، یہ پہچانے جاتے ہیں، معلوم کیے جاتے ہیں، بہا، ہا ضمیر ان اصول اور قواعد کی طرف راجع ہے۔ ان اصول اور قواعد کی بنیاد پر جانے جاتے ہیں کیا؟ احوال السند والمتن، سند اور متن کے احوال یہ پہچانے جاتے ہیں۔ سند اور متن کے احوال کس حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں؟ من حیث القبول والرد، یہ قبول اور رد کے اعتبار سے، یہ قبول اور رد کی حیثیت سے، یعنی مطلب یہ، اب فقہا وہ بھی کسی حدیث کو اس سے ڈسکشن کر رہے ہوں گے، لیکن فقہا حدیث سے وہ صرف معنی اخذ کرتے ہیں، وہاں سے فقہی مسائل اخذ کرتے ہیں، جبکہ محدثین وہ جب سند اور متن کو پڑھتے ہیں تو وہ قبول اور رد کے اعتبار سے پڑھتے ہیں کہ آیا یہ حدیث یہ قابل استدلال ہے، یہ مقبول ہے یا یہ مردود ہے۔
تو محدث اس کے سند اور متن کے وہ ظاہری احوال سے صحت اور ضعف کے اعتبار سے اس سے مطالعہ کرتا ہے. یہ علم المصطلح یا علم الحدیث یہ کئی دیگر الفاظ کے ساتھ بھی محدثین اس کی تعریف کرتے ہیں. جیسے مثلا دوسری تعریف کتابوں میں یہ مذکور ہے، هو معرفۃ القواعد التي يتوصل بها الى معرفۃ الراوی والمروی. یہ ان قواعد کے پہچاننے کا نام ہے جن کے ذریعے انسان راوی اور مروی کی معرفت اس تک پہنچتا ہے. راوی روات سند کے جو راوی ہوتے ہیں، اور مروی یہ متن ہے، جی اس کی معرفت انسان کو یہ ہو جاتی ہے. یا اسی طرح بعض نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ہوا علم بقوانین، یہ علم ہے چند قوانین پر مشتمل ہے، یعرف بها احوال السند والمتن. یا اسی طرح یہ جو تعریف ہے، ہوا علم باصول وقواعد یعرف بها احوال السند والمتن، تو یہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ احوال الحدیث بھی کہہ سکتے ہیں. یا اسی طرح احوال الراوی والمروی، راوی اور مروی کے احوال آپ پہچانیں تو اس علم میں وہ اصول اور وہ قواعد وہ پڑھے جاتے ہیں. جی پھر یہ قواعد یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. جیسے مثلا جی اسی فن میں جی ایک قاعدہ محدثین یہ ذکر کرتے ہیں جی کہ اہل البلد اعلم براویہم، جس علاقے کا محدث ہوتا ہے تو وہ اپنے علاقے کے محدثین کو اور اپنے علاقے کے راویوں کو دوسروں کی بنسبت وہ زیادہ اچھا پہچانتا ہے. مثلا یہ ابھی ایک قاعدہ ہے، یا مثلا یہ ایک قاعدہ ہے محدثین کا کہ کلام الاقرانی فی بعضہم، جی کلام الاقرانی فی بعضہم البعض لا یلتفت الیہ. جی ایک زمانے کے لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں جرح کرنا، چونکہ اس میں عام طور پہ ایک جو حسد ہوتی ہے اور چپقلش ہوتی ہے ایک زمانے کے لوگوں کا، تو اس کی طرف محدثین التفات نہیں کرتے، کیونکہ ایک زمانے کا ایک عالم وہ دوسرے عالم کے پیچھے باتیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح یہ بھی ایک قاعدہ ہے محدثین ذکر کرتے ہیں کہ اللیث بن سعد محدث ہے، لا یروی عن المجہولین، وہ مجہول راویوں سے روایت نہیں کرتے. اب یہ ایک قاعدہ ہے. یا مثلا یہ ایک قاعدہ ہے جی ابو زرعہ ایک محدث ہیں، تو ان کی عادت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ثقہ راویوں سے روایت کرتے ہیں. اب یہ ایک قاعدہ ہے. تو اس علم میں ہم انہی اصول اور قواعد کو پڑھتے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم سند اور متن کو قبول اور رد کے اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں. جی اس علم کا موضوع کیا ہے، جی اس علم میں ہم پڑھتے کیا ہیں؟ تو بنیادی یہی دو چیزیں ہیں، السند والمتن، سند ہے اور متن ہے. حدیث انہی دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. من حیث القبول والرد، یہ قبول اور رد کے اعتبار سے، یعنی سند اور متن سے ہم کوئی دیگر مسائل وہ نہیں نکال رہے، کوئی فقہی مطالعہ اس کا ہم نہیں کر رہے، بلکہ سند اور متن کو ہم قبول اور رد کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں جی کہ آیا اس حدیث میں وہ جو صحت کی شرائط ہیں جن کی وجہ سے ایک حدیث مقبول بنتی ہے، تو وہ 5 شرائط اس روایت میں موجود ہیں. کہ آیا ان 5 شرائط میں کوئی شرط اس میں نہیں ہے تو یہ مقبول ہے یا مردود ہے؟ تو پھر مردود ہے، سبب کیا ہے؟ مقبول ہے تو اس میں یہ 5 شرائط یہ موجود ہیں، تو باقاعدہ
اس کا مطالعہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس فن کے پڑھنے کا ثمرتہ، کہ اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، غرض اور غایت کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھ لیں گے اور آپ یہ فن پڑھ لیں گے یہ تو اینڈ ریزلٹ پہ نتیجتاً جی آپ کے ہاتھ کیا آئے گا، کیونکہ انسان کو جب کسی علم کی غرض اور غایت معلوم نہیں ہوتی تو اس میں وہ دلچسپی اس کی ویسے نہیں ہوتی۔ تو دلچسپی اس علم میں تب ہی طالب علم کی پیدا ہوگی جب اسے اس کا نتیجہ معلوم ہوگا۔ نتیجے میں آپ کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے گا، یہ مہارت آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ آپ صحیح اور سقیم، صحیح اور ضعیف حدیث میں تمیز کر سکیں گے۔ وثمرتہ تمیز الصحیح من السقیم من الاحادیث، جدائی کرنا صحیح کو من السقیم ضعیف سے، ضعیف حدیث سے۔ صحیح اور ضعیف حدیث کی آپ تمیز اور ایک دوسرے سے فرق کر سکیں گے۔ سند اور متن چونکہ حدیث انہی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، تو یہ جو ہم مصطلح الحدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حدیث لفظ ہے، لفظ حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث لغتاً الجدید کو کہتے ہیں، نئے کو کہتے ہیں۔ وَيُجْمَعُ عَلَىٰ أَحَادِيثَ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ، اور اس کی جمع احادیث آتی ہے علی خلاف القیاس، خلاف القیاس، یعنی قیاس کا تقاضا تو یہ ہے، مثلا جمع مذکر سالم کی جو جمع ہے الحدیثون ویسے آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی جو جمع ہے یہ جمع مکسر آتی ہے علی خلاف القیاس، یعنی قاعدے کے بغیر۔ اصطلاحی تعریف حدیث کی کیا ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، یہ ما اسی کا بیان یہ من قول او فعل او تقریر او صفت ہے۔ ما ہر وہ چیز کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت ہے، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا صفت ہو۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعریف صرف ان 4 لفظوں پر مشتمل یہ بھی کافی تھی۔ ہر وہ چیز کہ جس کی اضافت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پیغمبر کی طرف جس چیز کی اضافت کی جائے، لیکن ہر وہ چیز پھر اس کا پتہ نہ چلتا کہ ہر وہ چیز سے کیا مراد ہے، تو آگے یہ من قول یہ اسی ما کا بیان ہے۔ من قول یعنی قول، کسی قول کی نسبت پیغمبر کی طرف کی جائے کہ پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ، یہ او فعل، یا پیغمبر کی طرف کسی فعل کی نسبت کی جائے کہ اللہ کے پیغمبر نے یوں کیا، یا او تقریر، یا اللہ کے پیغمبر کی طرف بات کسی اور نے کی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر اس پر خاموش رہیں یا اس کی تائید فرمائیں۔ او صفت، یا کوئی صفت مثلا پیغمبر کی ذات سے متعلق کہ آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا بدن اتنا تھا، آپ کا قد کاٹ اتنا تھا، آپ کے ساتھ متعلق جو چیزیں ہیں لباس یہ تھا، تو اب یہ نہ تو قول ہے نہ فعل ہے اور نہ کسی بات پر آپ کی خاموشی ہے، بلکہ یہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ متعلق ہیں، تو او صفت ان میں وہ تمام چیزیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ قول ان میں یہ تو واضح ہے، پیغمبر نے کوئی قول فرمایا جیسے مثلا انما الاعمال بالنیات، پیغمبر نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یا فعل رسول اللہ کوئی فعل صحابی اگر کہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے، یتوضأ ویغسل اعضاءہ مرتن مرتن، اپنے اعضاء کو وہ دھو رہے تھے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، روایات میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔
یا میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا یصلی قضا و قضا کہ آپ اتنی اتنی رکعت نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ وہ یہ کر رہے تھے، تو یہ تمام او فعل میں آتا ہے۔ او تقریر، حدیث تقریری کی بھی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آسان مثال اس کی، رسول اللہ معاذ بن جبل کو بھیج رہے تھے یمن، معاذ سے کہا معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ پھر کہا پھر اگر اس میں نہ پاؤ تو اس نے کہا سنت رسول کے ذریعے، کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو پھر کس کے ذریعے؟ اس نے کہا اجتہدو برأیی، میں اپنی رائے کا اجتہاد کروں گا، مطلب یہ قرآن اور سنت میں سوچ بچار کر کے اجتہاد کروں گا، ایک رائے قائم کروں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے معاذ بن جبل ان کو تبکی دی اور ان کی تصویب کی اور اس پر خوش ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ الذی بما یحبہ ویرضاہ، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کے لیے شکر ہے کہ اس نے اللہ کے پیغمبر کے قاصد کو یہ توفیق دی جسے اللہ کا پیغمبر اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے وہ پسند کرتا ہے۔ تو اب معاذ نے جب کہا کہ میں اجتہاد کروں گا تو رسول اللہ نے ان کی اس بات کی تائید کی۔ یہی وہ تقریری ہے کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کام کرے، بات کسی اور نے کی ہو، عمل کسی اور نے کیا ہو، اللہ کے پیغمبر اس پر خاموشی فرمائیں یا اس کی تائید کریں۔ تو یہ او تقریرن اور صفتن میں تو اللہ کے پیغمبر کی ذات سے متعلق جو چیزیں ہیں تو یہ تمام اس میں آ جاتی ہیں۔ الخبر، خبر جو ہے لغتاً یہ النبا، نبا بھی خبر کو کہتے ہیں، وجمعہ اخبار، اور اس کی جمع یہ اخبار آتی ہے۔ اصطلاحاً خبر کسے کہتے ہیں؟ اصول حدیث میں ہم یہ جو ابتدائی اصطلاحات ہیں تو اس میں ہم حدیث متواتر کی بجائے خبر متواتر استعمال کرتے ہیں، حدیث واحد کی بجائے ہم خبر واحد استعمال کرتے ہیں۔ تو خبر یہ لفظ مصطلح الحدیث میں یہ بھی زیادہ طور پہ استعمال ہوا ہے کہ اصطلاحی معنی خبر کے اس میں 3 اقوال ہیں محدثین کے۔ جی ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث کا مترادف ہے، یعنی جو معنی حدیث کا ہے ما اضیف الی النبی من قول او فعل، وہی معنی خبر کا بھی ہے۔ خبر کی تعریف کیا ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت هو مرادف للحدیث، یہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی ان معناہما واحد اصطلاحا، دونوں کا اصطلاحی معنی ایک ہے، اصطلاحی تعریف دونوں کی ایک ہے۔ دوسرا قول محدثین کا یہ ہے کہ خبر مغایر لہ، یہ اس کے غیر ہے، یعنی اس کے علاوہ ہے۔ حدیث ایک چیز کو کہتے ہیں اور خبر یہ اس کے علاوہ دوسری چیز کو کہتے ہیں، یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو فالحدیث، حدیث کیسے اس سے مغایر ہے؟ فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر سے منقول ہو، اس کی اضافت اللہ کے پیغمبر کی طرف کی، یعنی یہ خاص اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو کہا جاتا ہے۔ والخبر، اور خبر ما جاء عن غیرہ، اللہ کے پیغمبر کے علاوہ دیگر لوگوں کی باتوں کو خبر کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ مثلا دوسرے قول کے مطابق پیغمبر کے علاوہ جن لوگوں کی باتیں ہیں، مثلا صحابہ ہیں، تابعین ہیں، دیگر محدثین فقہاء علماء ہیں، تو ان کی باتوں کو خبر کہا جائے گا، حدیث صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہوگی۔ تیسرا قول محدثین کا یہ ہے اعم منہ، کہ یہ خبر کی جو اصطلاح ہے یہ حدیث سے عام ہے، یعنی حدیث خاص اصطلاح ہے اور خبر یہ اس سے عام ہے، یعنی عام یعنی اس میں زیادہ معنی ہے۔ کیسے؟ فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر سے آئی ہو، یعنی یہ خاص معنی ہے،
اور خبر ما جاء عنہ او عن غیرہ، اور خبر اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر سے کوئی بات آئی ہو، کوئی چیز اللہ کے پیغمبر کی طرف سے آئی ہو، او عن غیرہ، اور ان کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے بھی آئی ہو، تو اسے خبر کہتے ہیں۔ یعنی خبر میں دیکھیں پیغمبر کی طرف سے آنے والی بات اور غیر کی طرف سے، تو اس میں معنی زیادہ ہے، تو یہ عام ہے، اور حدیث یہ خاص ہے، وہ چیز وہ بات جو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے آئی ہو تو یہ خاص ہے۔ منطق میں ہم دو چیزوں کے درمیان جو نسبت پڑھتے ہیں تو وہ 4 نسبتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی نسبت ہوا مرادف للحدیث، دونوں لفظوں کے درمیان کے حدیث اور خبر کے درمیان کیا نسبت ہے، تو دونوں کے درمیان اگر وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوں، مترادف ہوں ایک کے، تو ہم منطق میں کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے، تساوی کی یعنی دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ مغایر لہ، یہ دوسری نسبت ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، تو اسے منطق کی اصطلاح میں نسبت تباین کہتے ہیں۔ تباین یعنی دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ چیزیں ہیں، حدیث ایک چیز ہے اور خبر دوسری چیز ہے، اور دونوں پر ایک دوسرے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ تیسری جو اصطلاح ہے منطق میں کہ دو لفظوں کے درمیان کیا نسبت ہے، تو یہ تیسری اصطلاح یہ عموم خصوص مطلق ہے۔ عموم خصوص مطلق یعنی ایک چیز وہ عام مطلق ہے اور دوسری وہ خاص مطلق ہے، عام مطلق اور خاص مطلق۔ تو حدیث جو ہے یہ خاص مطلق ہے اور خبر جو ہے یہ عام مطلق ہے۔ یعنی عام مطلق اور خاص مطلق کا مطلب کیا ہے، یعنی ہر حدیث وہ خبر نہیں ہے اور ہر خبر وہ حدیث ہے، کیونکہ خبر جو ہے یہ عام مطلق ہے تو یہ غیر کی بات کو بھی کہا جاتا ہے اور یہ پیغمبر کی بات کو بھی کہا جاتا ہے، تو خبر جو ہے یہ عام مطلق ہے اور حدیث جو ہے یہ خاص مطلق ہے۔ یعنی ہر حدیث وہ خبر نہیں ہوتی جبکہ ہر خبر وہ حدیث بھی ہوتی ہے، تو یہ عام عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے اس کے اندر۔ تیسرا جو عنوان ہے وہ ہے الاثر۔ تیسرا لفظ الاثر استعمال ہوتا ہے۔ لغتاً اثر جو ہے یہ بقیت الشیء کو کہتے ہیں، جی کسی چیز کا باقی ماندہ ہونا، بقیت الشیء کسی چیز کا باقی ماندہ ہونا، کسی چیز کا باقی حصہ، اسے اثر کہتے ہیں۔ مثلاً یہ قدموں کے نشانات کو بھی اثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک انسان ایک راستے پر گزرے تو اس کے جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں تو وہ اس سے چونکہ باقی رہ جاتے ہیں تو اسی لیے اسے بھی اثر کہتے ہیں۔ جی اسی طرح جی الاثر انسان سے پیچھے باقی رہ جانے والے جو اعمال ہوتے ہیں تو قرآن نے اس پر بھی، قرآن اور حدیث میں اس پر بھی یہ آثار کا اطلاق ہوا ہے۔ جیسے مثلا جگہ جگہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ ما قدموا وآثارہم، وہ جو انہوں نے آگے بھیجا، وہ اعمال جو انسان اپنے آپ سے آگے بھیج دیتا ہے، یعنی اپنے اکاؤنٹ میں یا نیکی ہوتی ہے یا بدی ہوتی ہے، اور آثار وہ اعمال جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الاثار، ہمارے یہ چھوڑے ہوئے نشانات یہ ہماری زندگی پر دلالت کریں گے، ہمارے بعد ہمارے ان چھوڑے ہوئے نشانات کو دیکھو۔ جی آج ہم الحمدللہ یہ قرآن اور حدیث جی اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، مصطلح الحدیث اس کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہے، تو یہ ہم جی اپنے بعد یہ نشانات یہ ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔
تو ان آثارنا تدل علینا، یہ کل کو ہم نہیں ہوں گے لیکن ہمارے یہ چھوڑے ہوئے نشانات یہ ہماری زندگی پر دلالت کریں گے. فانظروا بعدنا الی الاثار، تو اے مخاطب ہمارے بعد ہمارے ان چھوڑے ہوئے نشانات کو پھر دیکھو، یہ کہ دنیا میں ہم نے فضول وقت گزارا ہے یا ہم نے اپنے اس وقت سے فائدہ لیا ہے. تو بقیت الشیء، کسی چیز کا باقی حصہ. یہ اصطلاح میں اثر کسے کہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہیں محدثین کے. ایک تو یہ ہوا مرادف للحدیث، جس طرح خبر میں خبر کو بھی وہ بھی حدیث کا مترادف تھا، تو اسی طرح اثر بھی حدیث کے مترادف ہے، یعنی دونوں کا اصطلاحی معنی ایک ہے. ان معناہما واحد اصطلاحا، دونوں کا اصطلاحی معنی وہ ایک ہے. اور دوسرا قول محدثین کا یہ ہے کہ اثر یہ حدیث سے بالکل الگ چیز ہے، مغایر لہ، یہ حدیث کے بالکل مغایر ہے، اس سے الگ چیز ہے. یہ اس سے الگ چیز ہے. ما اضیف الی الصحابۃ، کیونکہ حدیث وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر سے ان کی طرف نسبت کی جائے، اور اثر وہ ہے کہ جو اضیف الی الصحابۃ، صحابہ کرام کی طرف اس کی اضافت کی جائے، اس کی نسبت کی جائے. والتابعین، تابعین کی طرف نسبت کی جائے. من اقوال او افعال، خواہ وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال ہوں یا افعال ہوں. جی تو یہ ان کے مغایر ہے. جی الاسناد، جی اس لفظ کے دو لفظ ہمارے پاس ہی آتے ہیں، ایک ہے سند اور ایک ہے اسناد. سند اس کی تعریف ہی آگے آ جائے گی، اور اسناد کا ایک معنی اور سند، جی ان دونوں کا ایک معنی. اسناد میں سے دو معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی تو بالکل سند کے معنی کے جیسا ہے. دوسرا جو معنی ہے تو وہ تھوڑا سا، حالانکہ مطلب ایک ہی ہے لیکن صرف دونوں معانی میں تھوڑا سا فرق کرنا پڑتا ہے. جی اسناد کے لہو معنیان، اس کے دو معانی ہیں. پہلا معنی عزو الحدیث الی قائلہ مسندن، جی حدیث کو اس کے قائل کی طرف عزو نسبت کہتے ہیں. جس طرح ہم نے اضیف کہا، اس کے لیے عزو بھی استعمال ہوتا ہے. عزو الحدیث الی قائلہ مسندن، حدیث کو اس کے قائل کی طرف منسوب کرنا، اس کی نسبت کرنا. مسندن، اس حال میں کہ آپ سند کے ساتھ جی اس بات کو اس کے قائل کی طرف منسوب کریں. مثلا میں یہ کہتا ہوں جی کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا، تو اب میں اس حدیث کو اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت میں اس کی کر رہا ہوں، لیکن یہ مسندن نہیں ہے. مسندن یہ کب ہوگی؟ جب میں یہ کہوں گا کہ قال البخاری حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ عن محمد ابن ابراہیم عن علقمہ عن عمر. اب یہ میں جب سند کے ساتھ ایک بات کی نسبت اس کے قائل کی طرف میں کر رہا ہوں، تو یہ عزو الحدیث الی قائلہ مسندن ہے. تو نسبت کرنا کسی بات کا، کسی نسبت کرنا حدیث کا اس کے قائل کی طرف مسندن اس حال میں کہ سند کے ساتھ ہو، تو یہ اسناد ہے، یہ اسناد ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، اسناد کا دوسرا معنی، اور یہ دوسرا معنی بالکل سند کا معنی ہے. سند کسے کہتے ہیں ہم؟ راویوں کا وہ سلسلہ. رجال یہاں پہ بظاہر تو مردوں کو کہا جاتا ہے، لیکن سند میں آپ جب حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بہت سے روات وہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں. تو سلسلۃ الرجال، اسی لیے ہم رجال کا معنی راوی کا کرتے ہیں، روایت کرنے والا
تو وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، راویوں کا وہ سلسلہ، راویوں کی وہ زنجیر کہ جو متن تک پہنچائے، الموصلۃ للمتن، کہ جو پہنچائے متن کی طرف، متن تک پہنچائے، تو اس زنجیر کی، اس کڑی کو، راویوں کی اس زنجیر کو، اس کو اسناد بھی کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى، اور اس معنی پر اسناد کا یہ معنی مرادف للسند، یہ سند کے مترادف ہے، یعنی سند کی بھی یہی تعریف ہے کہ السند، اب سند لغتاً کسے کہتے ہیں؟ المعتمد، معتمد جس پر اعتماد کیا جائے، جس پر ٹیک لگایا جائے، سہارے کو کہتے ہیں۔ وسمی کذالک، اور حدیث میں ہم یہ سند کو سند کیوں کہتے ہیں، یعنی ہم اس کے لیے کوئی اور لفظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ راویوں کی اس زنجیر کو ہم کسی اور لفظ سے تعبیر کیوں نہیں کرتے؟ اسے ہم سند ہی، سند کا لفظ ہی ہم اس کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے لأن الحدیث یستند الیہ ویعتمد علیہ، کیونکہ حدیث جو ہے یستند الیہ، وہ اسی کے سہارے کھڑی رہتی ہے، یعنی یستند الیہ کا معنی کیا ہے؟ ویعتمد علیہ، یعنی اسی پر اعتماد کرتی ہے۔ حدیث کا دار و مدار، یعنی متن کا دار و مدار وہ سند پر ہی ہوتا ہے۔ سند میں، متن میں جو کچھ، اگر متن صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اصل میں سند ٹھیک ہے، اور اگر متن میں کوئی کمزوری ہے تو یہ کمزوری یہ سند ہی سے آئی ہوتی ہے۔ لأن الحدیث یستند الیہ ویعتمد علیہ، حدیث پر جو صحت اور ضعف کا دار و مدار ہے، حدیث پر ہم صحیح اور ضعف کا حکم لگاتے ہیں، تو پوری کی پوری حدیث کا دار و مدار سند پر ہی ہوتا ہے۔ لأن الحدیث یستند الیہ، کیونکہ حدیث اسی سند کے سہارے کھڑی ہوتی ہے، ویعتمد علیہ، اور اسی پر وہ اعتماد کرتی ہے۔ اسی لیے سند ایک حدیث کے لیے نہایت ضروری چیز ہے، اور اصطلاحاً یہ تعریف ہم نے اسناد میں بھی پڑھ لی، سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، راویوں کی وہ زنجیر، راویوں کا وہ سلسلہ کہ جو انسان کو متن تک پہنچائے، تو یہ سند ہے۔ متن کسے کہتے ہیں؟ متن لغتاً کہتے ہیں ما سلبا، یہ من الارض، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ ما وہ زمین، وہ ارض، سلبا کہ جو سخت ہو، سلب سخت کو کہتے ہیں، ورتفع اور اونچی، یعنی وہ اونچی سخت زمین، یوں کہہ لیں پہاڑی علاقے میں جو پہاڑی علاقے میں جو پہاڑی ٹیلے ہوتے ہیں، سخت زمین ہوتی ہے اور اونچی بھی ہوتی ہے، تو اسے متن کہتے ہیں۔ یہ قرآن میں بھی یہ لفظ سخت کے معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے، جس طرح اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، تو متین بمعنی سخت، میں انہیں مہلت دیتا ہوں کیونکہ میری تدبیر جو ہے وہ سخت ہے۔ یہ تو اس کا معنی بھی سخت کے آتا ہے۔ ما سلب وارتفع من الارض، اصطلاحی تعریف متن کی کیا ہے؟ ما ينتہی الیہ السند من الکلام، وہ کلام متن کہلاتا ہے کہ جس تک سند پہنچائے، یا جس پر سند ختم، کلام کا وہ حصہ کہ جو سند کے ختم ہونے کے بعد شروع ہو تو وہ متن کہلاتا ہے۔ کلام کا وہ حصہ جس پر سند آ کر رک جاتی ہے، سند ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں سے وہ دوسرا کلام شروع ہوتا ہے تو اسی کو متن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ما ينتہی الیہ السند من الکلام، المسند
مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند کے تقریباً 9-10 معانی یہ آتے ہیں. یہاں پر انہوں نے صرف 3 معانی ذکر کیے ہیں، اور ہم نے مسند کے دیگر معانی، وہ تمام معانی جو اصول حدیث کی ہم نے دوسری کتاب ہمارے اس چینل پہ وہ پڑھی ہوئی ہے، مقدمہ ابن الصلاح، تو اس میں بالکل آغاز میں ہی میں نے جب ہم پہلی نوع جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس میں مسند کی وہ 8-9 یا 10 تعریفیں وہ میں نے ذکر کی ہیں. یہاں پہ چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے تو اسی لیے صرف مسند کی یہ 3 معانی یہ ذکر کرتے ہیں. مسند لغتاً یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے کہ اسم مفعول کا صیغہ ہے جی اسند الشیء، جی اسند الشیء الیہ، جی کسی چیز کی طرف اسناد کیا جانا. جی اسند الشیء الیہ، کسی چیز کی طرف اسناد کا کیا جانا. کیا مطلب؟ عزاہ و نسبہ الیہ، مطلب آسان الفاظ میں کسی چیز کی طرف نسبت کرنا، کسی چیز کی طرف نسبت کرنا. المسند عزاہ، اس کی طرف نسبت کی، ونسبہ الیہ، اور اس کی طرف اسے منسوب کیا. جی اصطلاحی معنی اس کے 3 معانی یہ آتے ہیں. جی کل کتاب، ایک معنی مسند کا کیا ہے؟ کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ. مسند کا ایک اصطلاحی معنی ہر اس کتاب کو مسند کہا جاتا ہے جی کہ جس میں تمام صحابہ کی روایات کو جمع کیا گیا ہوتا ہے علی حدۃ، علیحدہ علیحدہ. یہ وہی علیحدہ لفظ ہے لیکن عربی میں اسے علی حدۃ لکھا جاتا ہے، رسم الخط میں اس طرح لکھا جاتا ہے، جبکہ اردو میں ہم اسے اکٹھا لکھتے ہیں علی حدۃ، علیحدہ علیحدہ. جیسے مثلا مسند احمد ہے تو مسند احمد میں حضرت ابوبکر کی روایات کو ایک ساتھ تمام ایک ہی جگہ پر جمع کیا گیا ہے. پھر حضرت عمر کی روایات کو ایک ساتھ جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے. مسند کا دوسرا معنی کہ الحدیث المرفوع المتصل سنداً. مسند کا دوسرا معنی یہ ہر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو مرفوع ہو، یعنی جس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف کی گئی ہو، اور المتصل سنداً، اور جس کی سند متصل ہو. یعنی جس کی سند متصل نہ ہو تو خواہ وہ مرفوع حدیث ہو لیکن اسے مسند نہیں کہا جاتا. اب صحیح بخاری میں امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کا اپنا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند. تو اسے مسند اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تمام جتنی مرفوع روایات ہیں وہ تمام سندن متصل ہیں، اس میں کوئی منقطع سند والی روایت وہ نہیں ہے جو مرفوع روایات ہیں. تو اسی لیے حدیث مرفوع کے جو سندن متصل ہو تو مسند اسی کو کہا جاتا ہے. یہ دوسرا اصطلاحی معنی ہے. اور تیسرا معنی مسند ان یراد بہ السند، یعنی یہ بالکل اس کا تیسرا معنی وہی ہے جو سند کا ہے کہ اس سے مراد سند ہے، اس سے مراد سند ہے. یعنی گویا کہ یہاں پہ سند کے لیے 3 الفاظ علم حدیث میں استعمال کیے جاتے ہیں، سند بھی، اسناد بھی، اور اس کے لیے مسند بھی. یعنی مسند کے ایک معنی میں ایک یہ معنی بھی ہے کہ اس سے مراد سند ہوتی ہے. فیکون بہذا المعنی مصدرا میمیا، اس معنی پر یہ مصدر میمی ہے. مصدر میمی اس مصدر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے شروع میں میم آئے. تو مسند کے شروع میں بھی میم آیا ہے تو گویا کہ یہ مصدر، یعنی یہ سند کے معنوں میں ہے لیکن لکھا جاتا ہے اس کے شروع میں میم ہے، اسے مصدر میمی کہتے ہیں. مسند اس میں فاعل کا صیغہ ہے. مسند کسے کہتے ہیں؟ هو من يروي الحديث بسندہ، ہر اس عالم کو کہتے ہیں، ہر اس راوی کو کہتے ہیں کہ جو حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرے. سواء
کہ اکان عندہ علم بہ، برابر ہے خواہ اس کے پاس علم حدیث کا بہت زیادہ علم ہے، یا ام لیس لہ الا مجرد الروایہ، یا نہیں ہے اس کے پاس علم مگر صرف روایت کرنا. یعنی بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے محدثین نہیں ہوتے، لیکن وہ صرف ان کے پاس گنتی کے چند روایات ہوتی ہیں، صرف راوی ہوتے ہیں، مجرد روایت بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس وہ علم حدیث کا وہ بھرپور علم نہیں ہوتا. تو مسند اس راوی کو کہتے ہیں کہ جو حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرے، خواہ اس کے پاس حدیث کا علم ہے یا نہیں ہے. محدث کسے کہتے ہیں؟ هو من يشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا. محدث اس عالم کو کہتے ہیں کہ جو علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو دن رات، روایتاً و درایتاً، جی اس کے بیان کرنے کے، یعنی اسے آگے اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے حوالے سے بھی. مثلا ایک محدث وہ اپنے شاگردوں کو روایات پڑھاتا ہے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان اخبرنا فلان عن فلان قال رسول اللہ، یہ حدیث کی روایت ہے. صرف حدیث پڑھانا اور پھر باقاعدہ اس کے معنی اور حدیث سے جو مسائل ہیں وہ بھی نکالنا، تو یہ درایت ہے. تو محدث وہ ہوتا ہے کہ جو علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو، روایتاً بھی اور درایتاً بھی، اسے بیان بھی کرتا ہو، آگے بھی پہنچاتا ہو سند اور متن، اور باقاعدہ اس کے معنی، اس میں جو مسائل ہیں پوشیدہ، تو وہ بھی بیان کرتا ہو. وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ، اور محدث وہ بہت سی روایات پر خبردار ہوتا ہے. وَأَحْوَالُ رُوَاتِهَا، اور راویوں کے احوال پر وہ مطلع ہوتا ہے اور وہ خبردار ہوتا ہے. بہت ساری روایات بھی اسے یاد ہوتی ہیں، وہ اسے معلوم ہوتی ہیں، اور راویوں کے احوال بھی وہ اسے معلوم ہوتے ہیں. الحافظ، یہ سب سے اونچا درجہ ہے. فیہ قولان، اس میں دو قول ہیں محدثین کے کہ یہ محدث کے مترادف ہے. عند کثیر من المحدثین، اکثر محدثین کے نزدیک یہ حافظ محدث کا مترادف ہے. وقیلہ، اور دوسرا قول، اور اسے قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے اگرچہ وہ پہلے جتنا مضبوط نہیں ہے. ہوا ارفع درجۃ من المحدث، کہ یہ محدث سے اونچے درجے والا محدث ہے. بحیث، اس اعتبار سے، یکون ما یعرفہ فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، وہ اس اعتبار سے کہ ہوتا ہے یہ حافظ ما یعرفہ فی کل طبقۃ، کہ جانتا ہے یہ ہر ایک طبقے میں، کہ اکثر مما یجہلہ، یعنی یہ محدث سے اونچے درجے والا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک طبقے میں جی زیادہ لوگوں کو یہ پہچانتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کہ جس سے محدث وہ لا علم ہوتا ہے، جس سے محدث وہ بے خبر ہوتا ہے. اور حافظ یہ ہر ایک طبقے میں محدث سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہے، تو اسی لیے اس کا درجہ یہ اونچا ہے اور یہ اوپر ہے. کہ الحاکم، اور یہ سب سے بالکل وہ سپرلیٹو ڈگری ہے. هو من احاط علما بجمیع الاحادیث، حاکم اسے کہتے ہیں کہ جس نے تمام احادیث کے علم کا احاطہ کیا ہو، گھیرا ہو. حتی، یہاں تک کہ لا یفوتہ منہا الا الیسیر، یہاں تک کہ اس سے تمام احادیث میں سے اس سے فوت نہ ہوئی ہو مگر صرف اگر گنتی کے چند روایات ہوں وہ ہوں، لیکن زیادہ تر اور حدیث کے پورے ذخیرے پر اس کی نظر ہو. وہذا علی رأی بعض اہل العلم، اور یہ بعض اہل علم، بعض محدثین کی رائے وہ یہ ہے. تو آج ہم نے یہ بعض اصطلاحات پڑھی، تعریفات اولیہ جو بنیادی تعریفات اور اصطلاحات تھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.